बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी जिंदगी अच्छी गुजर रही होगी। मरियम नवाज का खेल खत्म। पीपल्स पार्टी की 2 बड़ी विकेटें गिर गई और तहरीके इंसाफ में शमूलियत। वो काम हो गया जो किसी ने सोचा ना था। अब तक की सबसे बड़ी खबर क्या है, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस की जाएगी। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए, ये वीडियो लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन दबा लें ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। मजीद आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमेशा की तरह मैं राय पूछना चाहता हूं कि 25 तारीख का जो जलसा है कोयटा का, पीडीएम वर्सेस इमरान खान, आप किसके साथ खड़े हैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का रहेगा बेसब्री से इंतजार। बढ़ते हैं खबर की जानिब। खबर है कि मुहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आज उनका एक बयान चलकर सामने आया। वो बयान यह है, कराची वाक़े की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा मजीद क्या कहती हैं वो जरा मुलाहिजा कीजिए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने मुतालबा किया कि कराची में कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी की वाकया की जो रिपोर्ट है उसको पब्लिक किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरियम नवाज का कहना था कि शहबाज शरीफ के बगैर पंजाब और नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान लावारिस है। उन्होंने कहा कि मुखालिफिन के घबराने से पता चलता है कि मियां नवाज शरीफ मुल्क में ना होकर भी यहाँ पर मौजूद है। भाई का साथ देने पर शहबाज शरीफ को जेल में भेजा गया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने कहा कि नवाज शरीफ ने कहा कि बड़ों की लड़ाई में बच्चों का काम नहीं। कराची वाकये ने साबित कर दिया बड़ों की लड़ाई है। उनका कहना था कि एक लम्हे के लिए भी शक नहीं हुआ कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के पीछे पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी से मुखालिफ जरूर हैं, लेकिन वो चादर और चारदीवारी का तकद्दुस का ख्याल रखते हैं। उन्होंने कहा कि कराची वाकये पर ज्यादा कहीं नजर नहीं आए। किधर है इमरान खान? किसी भी मामले पर कोई बयान सामने नहीं आया। मरियम नवाज का कहना था कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के हवाले से बिलावल भुट्टो मुझसे ज्यादा गुस्से में थे। फौरी तौर पर बिलावल और ज़रियाला मुराद शाह ने मुझे कॉल की। उन्होंने मुल्क में इंतकाम के अलावा कोई काम नहीं किया। रोटी मजीद महंगी होती जा रही है, आटा जो है वो मार्केट से गायब है। और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की जो नायब सदर है उन्होंने कहा कि बलोच तलबा के मसले पर कल बलूचिस्तान में आवाज उठाऊंगी। कल कोयटा जलसे में शिरकत करूंगी। बलोच तलबा से स्कॉलरशिप वापस ले ली गई हैं, जिस पर अफसोस है। उन्होंने कहा कि बलोच तलबा मार्च में फाटा, बलूचिस्तान और दीगर अफराद शामिल हैं। तलबा सड़कों पर हैं। मार्च के शुरा को उनका हक दिया जाएगा। शहबाज शरीफ ने तलबा को स्कॉलरशिप दी थी, कौन सी आफत आई कि वापस ले ली गई। ये हो गया उनका ताजा बयान। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मरियम नवाज का खेल कैसे खत्म हुआ। मरियम नवाज कहती हैं कि रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। रिपोर्ट पब्लिक, मरियम नवाज शरीफ को शायद ये पता नहीं है कि रिपोर्ट पब्लिक हो चुकी है। इन्होंने अदारों को टारगेट करने की कोशिश की। जुबैर उमर की जानिब से, मरियम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से खुला खुला अदारों को टारगेट करने की कोशिश की। जलसा हो, जुलूस हो, रैलीज हो, ये वाकया हो, तमाम तर चीजें हुई। लेकिन जब से सीसीटीवी फुटेज सामने आई जहां पर देखा जा सकता है कि जो कैप्टन सफदर हैं वो बड़े प्रोटोकॉल के साथ जा रहे हैं और जिस दरवाजा तोड़ने की मरियम नवाज शरीफ साहबा ने बात की वो दरवाजा भी उनके गार्ड ने ही तोड़ा है। और वो जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें देखा जा सकता है। मरियम नवाज शरीफ ने जो खेल खेला, अदारों को इन्वॉल्व करने की कोशिश की, क्योंकि पहले जो 2 जलसे थे वो नाकाम हो चुके थे। कोयटा जो गुजरावाला का और जो कराची के जलसे थे, दोनों में इनको बड़ी नाकामी का सामना था। इन्होंने एक नया चीज करने की कोशिश की और एक नया खेल खेलने की कोशिश की कि किसी तरीके के साथ हम अदारों को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो शायद ये हो जाए कि मुल्क मार्शल लॉ की तरफ चला जाए और इमरान साहब की जो गवर्नमेंट है वो खत्म हो जाए। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज सामने आई, जब हुकूमत ने प्रेशर नहीं लिया, मरियम नवाज शरीफ साहबा खुद कहती हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तरह, इमरान खान साहब के जितने भी
مشیر ہیں, وزیر ہیں, ان کی طرف سے جب تمام تر بیانات سامنے آئے تو اس سے ہمیں اندازہ ہو چکا تھا کہ مریم نواز شریف کے جو غبارہ ہے, جو یہ پی ڈی ایم کا جو غبارہ ہے, اس سے ہوا نکل چکی ہے. مریم نواز شریف کا جو کھیل ہے, جو انہوں نے کھیلا تھا, وہ ختم ہو چکا ہے. اب مریم نواز شریف کے پاس یہ ایک لاسٹ آپشن تھی اور یہ ایک لاسٹ چارہ تھا کہ کسی طریقے کے ساتھ میں یہ آپشن یوز کروں گی اور یہ ہوگا کہ کوئٹہ کا جو جلسہ ہے جس میں بلاول بھٹو زرداری شریک نہیں ہو رہے, تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ میرا جلسہ تھوڑا سا پیک پکڑ جائے گا اور لوگ یہ کہیں گے کہ عمران خان صاحب ظالم ہے, یہ ہے, دس اینڈ دیٹ ہے, تو تھوڑا سا میرے بیانیے کو تقویت ملے گی اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانا ٹھیک تھا, اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ قائداعظم کے مزار پر یہ جو کچھ ہوا وہ ٹھیک تھا, یہ ہلڑ بازی, یہ نعرے بازی جو ہوئی وہ ٹھیک تھی. لیکن لوگوں کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں, اور یہ ایک بڑا ڈرامہ جو رچایا گیا, جو قائداعظم کی مزار کی بے حرمتی کی گئی 71 کے تحت, اور جو کہ ذوالفقار علی بھٹو ہیں 71 میں انہوں نے اس چیز کو وہاں پر بتا دیا تھا کہ کسی بھی, چاہے وہ قائداعظم کا مزار ہو, چاہے علامہ اقبال کا مزار ہو, یا پھر کسی بھی بڑے شخص کا مزار ہو, تو اس پر اس طرح کی سیاسی نعرے بازیاں نہیں ہو سکتی. تو اس ٹائم یہ تمام چیزیں کلیئر ہو چکی تھی. لیکن اس کے باوجود بھی آئین توڑا, یعنی کہ اس کے باوجود بھی یہ تمام چیزیں ہوئی, یہ بڑی گیم کھیلنے کی کوشش کی, لیکن یہ بھی ختم ہو گیا. چادر اور چار دیواری کی جو بڑی چیزیں کھیلنے کی کوشش کی اور جو عورت کارڈ کھیلنے کی کوشش کی گئی, اب وہ عورت کارڈ بھی یہاں پر ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور مریم نواز شریف کا کھیل ختم ہو چکا ہے. مریم نواز شریف کو ایک اور بڑا جھٹکا لگا ہے اور پیپلز پارٹی کو بھی ایک اور بڑا جھٹکا لگا ہے. اب بڑھتے ہیں دوسری خبر کی جانب. پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما سینیٹر جو شیریں رحمان ہیں, ان کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا ہے. شیریں رحمان صاحبہ سے پوچھا گیا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مریم نواز شریف صاحبہ ہیں یہ بینظیر بھٹو کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز شریف آپ کی نظر میں کیا بینظیر کے مقابلے میں ہے؟ کیا آپ ان میں بینظیر کی شکل دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو یہ بینظیر ہی لگتی ہیں؟ تو شیریں رحمان نے کہا, اور اس ٹائم انہوں نے پیپلز پارٹی کے اگینسٹ گئی ہیں. دیکھیں شیریں رحمان جو ہے وہ اس ٹائم انہوں نے ایک اچھا جواب دیا. شیریں رحمان نے کہا کہ جو مریم نواز شریف صاحبہ ہیں یہ ایک ایسی عورت ہے جو کہ مینو سے نکلی ہے, جس نے کبھی کوئی سٹرگل نہیں کی, کوئی کچھ نہیں کیا. اپنے باپ کے نام سے سیاست میں آنے والا محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے برابر نہیں ہو سکتا. وہ کہتی ہیں کہ میں اس سے اختلاف کرتی ہوں. اس ٹائم جو پیپلز پارٹی میں اور مسلم لیگ نون میں جو سب سے بڑی اختلاف کی جو چیز بنی ہوئی ہے, دیکھیں پیپلز پارٹی میں جو لوگ ہیں اور جو لوگ تھے, محترمہ جو بینظیر بھٹو شہید تھی, ذوالفقار علی بھٹو, وہ قانون اور آئین کو بہت اچھا سمجھتے تھے, وہ قانون کو اوپر کافی اچھا کام کرتے تھے, وہ جمہوری لوگ تھے. ان کے اوپر عمران خان صاحب کو بھی اعتراض نہیں ہے, ان کے اوپر مجھے بھی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ میں نے محترمہ بینظیر بھٹو کو سٹرگل کرتے ہوئے دیکھا. میں نے ذوالفقار علی بھٹو کو, میں کوئی اتنا پرانا نہیں ہوں, ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے کا نہیں ہوں, لیکن میں نے ان کو جتنا سنا, میں نے ان کو کے بارے میں جتنا پڑھا, وہ ایک لیڈر تھے. ان کے ساتھ کیا ہوا, کس طرح نہیں ہوا, وہ انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. لیکن دو بندے لیڈر تھے. جب دو بندے لیڈر تھے تو اس جیسا لیڈر محترمہ جنہوں نے عورت کے لیے آواز اٹھائی, وہ محترمہ بینظیر بھٹو, جو کہ عورتوں کے لیے جنہوں نے دستکاری سکول کھولے, جنہوں نے سکل سینٹرز کھولے, جنہوں نے عورت کے لیے بہت کام کیا. وہ عورت جو کہ عورت کے لیے کام کرتی تھی, اور یہ عورت جو کہ کیلبری فونڈ, جو کہ ایون فیڈ ریفرنس اور اس طرح کے مقدمات کا جس عورت کو سامنا ہو, وہ عورت ہم محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ, میں کیا پیپلز پارٹی بھی
وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی، یہ گمان بھی نہیں کر سکتی۔ تو اس پر جو شیرین امان صاحبہ ہیں ان کو بڑا اعتراض ہے، نہ صرف یہ اعتراض ہے بلکہ اندر سے خبریں آ رہی ہیں، پیپلز پارٹی سے بھی کافی بڑی خبریں آ رہی ہیں، ان کو اس چیز سے سخت اعتراض ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ اپنے آپ کو بینظیر جیسا ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی میں بھی کئی خواتین ہیں، وہ اپنے آپ کو بینظیر جیسا نہیں سمجھتی، وہ خود کو بینظیر جیسا کہلوانا نہیں پسند کرتی، لیکن ایک جو ان کی حریف ہے، سیاسی حریف ہے، وہ بینظیر بھٹو کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے؟ تو یہاں پر جو تقسیم ہے دونوں میں کافی زیادہ آپس میں پائی جاتی ہے۔ اب تحریک جو پیپلز پارٹی کی جو 2 وکٹیں ہیں وہ کیسے گری؟ ایک وکٹ میں نے بتا دی شیرین امان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار نہیں کرنے جا رہی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شیرین امان کے اس بیان کا مقصد یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی سے اختلاف کر رہی ہیں، نہیں، شیرین امان جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی ہیں اور رہیں گی جب تک وہ سیاست میں ہے، جب تک وہ زندہ ہے۔ اللہ ہر کسی کو لمبی چوڑی زندگی عطا فرمائے۔ یہاں پر جو شیرین امان ہے وہ اس ٹائم پیپلز پارٹی کی یہ جو سیاست ہے اس سے وہ اختلاف کر رہی ہیں، وہ نہیں چاہتی کہ یہ جو ان کے ساتھ محبتیں بڑھ رہی ہیں، بلاول بھٹو زرداری کی جو قربتیں بڑھ رہی ہیں، کیونکہ وہ ان کو پتا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کیا کرنے جا رہی ہیں۔ ایک وکٹ جو ہے وہ گری ہے پیپلز پارٹی کے اگینسٹ، اور دوسری وکٹ جو ہے وہ اس ٹائم جو پیپلز پارٹی کے ایم پی اے ہیں جن کا نام ہے غضنفر علی، یہ ملے ہیں جی عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب سے۔ عثمان بزدار کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی 22 اکتوبر کو، یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں جب اور یہ ان کے جو ان کے سپوک پرسن ہے اظہر مشوانی، انہوں نے اس کا ٹویٹ کیا اور کہتے ہیں پی 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 ایم پی ایس پنجاب اسمبلی جو ہے وہ غضنفر عباس لنگ میٹ سی ایم پنجاب عثمان بزدار ٹوڈے۔ اچھا، وہ اس دن ملے تھے، اور یہ کبھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ اب تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، اور کسی طریقے سے تحریک انصاف کی طرف ان کی جو آنے والی سیاست ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، کسی طریقے سے پیپلز پارٹی والے جو لوگ ہیں وہ تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہاں پر یاد رہے کہ پیپلز پارٹی سے راجہ ریاض صاحب بھی آئے تھے، یہاں پر یہ بھی یاد رہے کہ جو اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسے یہاں پر نام ہے جو کہ تحریک انصاف میں آئے تھے پیپلز پارٹی سے، تو پیپلز پارٹی کی سیٹیں جو ہیں وہ گرنا شروع پڑی ہیں، وکٹیں گرنا شروع پڑی ہیں، اور وہ ایسے کام اگلے آنے والے دنوں میں ہونے جا رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گا کہ سیاست کس طرح رنگ بدلتی ہے، اور کیسے 25 تاریخ کے بعد جو ہے وہ یہ جو پی ڈی ایم ہے اس کے بارے سے ہوا نکل رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کیا ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ابھی تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو تک دے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان فوج زندہ باد، گمراہ میرو زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل سبسکرائب کرنا ہے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرے یہ ویڈیو دیکھی، میری باتیں سنی۔ آپ سب کا بے حد شکریہ کہ آپ میری ویڈیو کو لائک بھی کر رہے ہیں۔ چینل لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ نیکسٹ ویڈیو جب میں ڈالوں گا تو آپ تک وہ پہنچے گی، اگر آپ سبسکرائب کرتے ہو، سال نوٹیفیکیشن میں ایک ویڈیو دبا دیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔